السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، آن لائن دور شرعیہ کے اس کلاس میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ عقیدے کا سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم اصول ثلاثہ کتاب الحمدللہ پڑھ رہے تھے، جس کا بنیادی جو پیغام ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں ہونے والے جو 3 سوالات ہیں، من ربک، ما دینک، ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اسی طرح تمہارے نبی کون ہیں، ان سوالات کے جوابات پر یہ کتاب مشتمل ہے، جس کے اندر ان سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ دیے گئے ہیں۔ من ربک کی تفصیلات الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اب ہم ما دینک کی تفصیلات الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ دین کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول آئے ہیں وہ تمام کے تمام دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اگر سوال کیا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہمارا جواب ہونا چاہیے ہمارا دین دین اسلام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بات اس سے زیادہ سچی اچھی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو دین اسلام یہ ہمارا دین ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دین اسلام ہی تھا جسے وہ جو ہے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ دین اسلام کے اندر درجات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے حوالے سے جو ہے مختصراً ہم نے تفصیلات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور ایمان کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ہماری کلاسیں چل رہی ہیں۔ ایمان باللہ کیا ہے ہم نے پڑھ چکا، ایمان بالملائکہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ایمان بالکتب اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے رسولوں پر ایمان کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، جو کتاب و سنت کی تعلیمات تھی، ایمان مجمل ہو یا مفصل تفصیلی ایمان ہو، وہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور آج
جس ایمان کے رکن کے تعلق سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ارکان ایمان کے اندر 5واں رکن، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور آخر پر ایمان لانے کے تعلق سے جب ہم بات کہتے ہیں تو آخر اس کا معنی و مطلب کیا ہے، اور علماء نے کن کن چیزوں کو یا کن کن مراحل کو قیامت کے، آخرت کے، ایمان بالیوم الآخر کے اندر ذکر کیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری اور لازم ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے کہ آخرت پر ایمان لانے کا معنی و مطلب کیا ہے۔ آخر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا چاہیے تو اس کا معنی و مطلب کیا ہے، چلیے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان کا معنی و مطلب کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ہے موت کے بعد سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک قرآن اور سنت صحیحہ میں جو باتیں آئی ہیں، جو باتیں مذکور ہیں، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا، اس کا عقیدہ رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ آخر کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد سے لے کر، ایسا نہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اسی پر ایمان ہے، نہیں، بلکہ موت کے بعد سے ہی جو مراحل شروع ہو جاتے ہیں تو وہیں سے جو ہے ایمان بالیوم الآخر کا تعلق جو ہے شروع ہو جاتا ہے، ایمان بالیوم الآخر کا وہیں سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے تعلق سے بتایا گیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، موت کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ جس کا انتقال ہو جائے، جو اس دنیا سے وفات پا جائے، رخصت ہو جائے، تو پھر اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو چکی۔ گویا کہ قیامت کا جو مرحلہ ہے، قیامت کا جو مرحلہ ہے وہ وہیں سے اس کا شروع ہو چکا۔ قیامت کا جو مرحلہ ہے، آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ وہیں سے شروع ہو چکا۔ پہلے جو ہے قبر کا مرحلہ ہوگا، برزخی زندگی ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس دن کیا کچھ ہوگا، یہ ساری تفصیلات پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں یوم آخرت یعنی آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے موت کے بعد سے لے کر ایک انسان کی وفات جو ہوتی ہے، یا موت کے وقت جو انسان کو فرشتے نظر آ جانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، تو وہاں سے لے کر جنتیوں کے جنت میں چلے جانے، جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے تک کے جو واقعات ہیں، اور اس کے تعلق سے کتاب اور سنت صحیحہ میں جتنی باتیں آئی ہیں ان تمام کی ہمیں تصدیق کرنا چاہیے۔ تصدیق کا مطلب ہے ہم اسے سچ جانیں گے، ہم اسے سچ مانیں گے۔ جو بھی باتیں کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں، موت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے، یا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، چاہے وہ حوض کوثر کا معاملہ ہو، پل صراط ہو، ہاں، میزان کا، ترازو کا قائم کرنا ہو، اور نام اعمال کا سیدھے اور بائیں ہاتھ میں جو ہے دیا جانا ہو، ہاں، پل صراط پر سے جو ہے لوگوں کا گزرنا ہو، اور جب پل صراط پر سے گزریں گے تو خود بخود یا تو جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے۔ تو موت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں چلے جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے تک کے جتنے بھی واقعات کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر آئی ہیں، ان تمام پر ہم جو ہے ایمان رکھیں گے، ان کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ جو واقعات قرآن اور حدیث میں آئے ہیں یہ سچے واقعات ہیں، یہ سچے واقعات ہیں، اور ایسے ہی ہونے والا ہے، ایسے ہی ہونے والا ہے۔
ساری باتیں جتنے بھی باتوں کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں دلیل ملتی ہیں ان تعلق سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہم اسے سچ جاننا ضروری ہے. یہ جو ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اب اسی کے اندر دیکھیے کون کون سے مراحل ہیں یا علماء نے اس کی تھوڑی سی تفصیل کیسے بیان کی. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں. حافظ الحکمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی وفات 1958 میں ہوئی. 1377 ہجری میں 1958 میں ان کی وفات ہوئی سو ہے. وہ کہتے ہیں ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ یہ مانے کہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے. پہلی بات قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے اور وہ آ کر رہے گا. اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اس سے وہاں پر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. قیامت کا دن یقینی طور پر قائم ہونے ہی والا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز پھر وہ اپنی زندگی کو اسی حساب سے گزارے. پھر وہ اپنی زندگی کو اسی حساب سے گزارے. اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں. اس کے بعد وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ دیکھیے قیامت قائم ہونے والی ہے اور قیامت ضرور آ کر رہے گی. اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس کے مطابق انسان زندگی گزارنا چاہیے. یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا فائدہ ہم آخر میں پڑھیں گے. اس کا فائدہ ہی یہ ہے اور یا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کے اعتبار سے زندگی گزارے. اس انسان کو دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ ایسا انسان ہے یا ایسا مسلمان ہے جس سے آخرت کے دن پر ایمان ہے. اس کا یہ ایمان ہے کہ یقینی طور پر وہ ایک نہ ایک دن مرنے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے قبر کے حوالے ہوگا, برزخی زندگی ہوگی اور پھر قیامت کا دن ہوگا. سور پھونکا جائے گا, ساری کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی. دوبارہ سور پھونکا جائے گا, سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے قبروں سے جو ہے وہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد قیامت کے آخرت کے مرحلے وہاں سے جو ہے شروع ہو جائیں گے. ان تمام پر اس کا ایمان ہونا اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے, بالکل ظاہر ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہٹا ہوا ہے. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے اور وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. یہ علامت ہے اس انسان کی جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ایمان بالآخرت کا مطلب ہے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ یقین کرے کہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے اور پھر اپنی زندگی اسی حساب سے گزارے. اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ قیامت سے پہلے کی نشانیوں پر ایمان رکھنا. قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھنا. قیامت کی نشانیاں ہیں, آخرت کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, جسے ہم علامات قیامت کہتے ہیں یا علامات یوم القیامہ آپ کہیے. قیامت کی علامتیں, اس کے اندر جو ہے بڑی علامتیں بھی ہیں, چھوٹی علامتیں بھی ہیں. آگے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے آئے گی. تو قیامت قائم ہونے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ظاہر ہو جائیں گے اس پر ایمان رکھنا. نمبر 2, موت اور اس کے بعد جو ہوتا ہے جیسے قبر کا امتحان ہو, عذاب یا راحت پر ایمان رکھنا چاہیے. موت کے بعد قبر کا جو مرحلہ ہے, برزخی زندگی کا جو مرحلہ ہے, اس پر جو ہے اسے ایمان ہونا چاہیے, اس پر اسے جو ہے پورا یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, موت کے بعد قبر کے جو مراحل ہے اس کے اندر اسے پورا یقین ہونا چاہیے. آگے انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. نمبر 3, سور پھونکے جانے اور سب لوگوں کے قبر سے اٹھنے پر ایمان. یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. سور پھونکا جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. دوبارہ سور پھونکا جائے گا, سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے. اس پر بھی ایمان اسے رکھنا چاہیے. نمبر 4, قیامت کے دن
قیامت کے دن کے ڈر اور مشکل حالات پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن کے جو حالات ہونے والے ہیں، جو خوفناک حالات ہوں گے جس کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا، جیسے اگر ہم آخری پارے کی صورتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو بالکل قیامت کا نقشہ بالکل آپ کے سامنے ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو اسے سورہ اذا الشمس کوورت پڑھ لینا چاہیے، سورہ انفطار اسے جو ہے پڑھ لینا چاہیے۔ تو ان صورتوں کو جب وہ پڑھے گا تو خود بخود قیامت کا جو منظر ہے، آخرت کا جو منظر ہے وہ خود بخود جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا، آخرت کا جو منظر ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کوورت، یاد کیجئے اس وقت کو جب سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب جو ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ جو مضبوط ہیں، ایک دن آئے گا قیامت کے دن یہ بالکل دھنی ہوئی روئی کے موافق جو ہے وہ اڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں اور جو مشکل مراحل ہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے مشکل مراحل ہیں۔ میزان کا معاملہ لیجیے آپ، ترازو کا معاملہ لیجیے، جب ترازو جو ہے قائم ہوگا، جب میزان قائم ہوگا تو انسان وہاں پر کانپتا ہوا وہاں پر کھڑا ہوگا، ہر انسان وہاں پر کانپتا ہوا کھڑا ہوگا، نفسی نفسی وہ کہہ رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا آج کیا ہونے والا ہے، آج میرا کیا ہوگا، وہ سوچتا رہے گا، پتہ نہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا، یا پھر نعوذ باللہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جہنم کی طرف اسے لے جایا جائے گا، اسے معلوم نہیں۔ اور جب یہ میزان قائم ہوگا تو انسان کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے حالات اور پلسرات کا جو سبحان اللہ جو مرحلہ ہے، اللہ اکبر، جس کے تعلق سے جو ہے تفصیلات ہم حدیث کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کتنا خطرناک جو ہے وہ مرحلہ ہوگا کہ جسے پار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جو ہے اس پر سے گزرے گا، پلسرات پر سے گزرے گا، جو جہنم پر پل ہے جو رکھا گیا ہے، جہنم پر یہ جو پل ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور پل اور برج سے مراد آپ ایسا نہ سمجھے جس طرح جو ہے عام طور پر دنیا کے اندر برج یا پل رہیں گے، وہ پل کیسا ہوگا اللہ ہی سے اس کے طرف سے بہتر جانتے ہیں۔ البتہ حدیث کے اندر بعض صفات اس کی آئی ہیں کہ وہ پلسرات ایسا ہوگا، پلسرات وہ ایسا ہوگا کہ بالکل جو ہے باریک بال کی طرح جو ہے باریک ہوگا اور تلوار کی دھار کے جیسا وہ تیز ہوگا، اور اس پر جو ہے کانٹے بھی ہوں گے، اور ایسے کانٹے جو بالکل مڑے ہوئے ہوں گے، ہک کے انداز کے کانٹے ہوں گے۔ تو ایسے اس پر جو انسان جسے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے وہی انسان اسے پار کر پائے گا، ورنہ تو جو انسان وہاں پر سے نیچے گرے گا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ الغرض جتنے بھی جو ہے مشکل اور اسی طرح جو ہے خوفناک جو واقعات یا حادثات قیامت کے دن ہونے والے ہیں، اس کے تعلق سے بھی جو ہے مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے۔ نمبر 5، اعمال کا ریکارڈ دینے اور پھر ان کے حساب و کتاب پر جو ہے ایمان، سب کا جو ہے ریکارڈ ملے گا، اس کے تعلق سے بھی جو ہے وہاں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نیک لوگوں کو جو ہے ان کا نام اعمال جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انہی میں سے فرما دے، اور جو برے لوگ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ جو غیر مسلم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، گنہگار ہوں گے، مشرک ہوں گے، اور اسی طرح منافقین ہوں گے، انہیں بائیں ہاتھ میں جو ہے ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، پلسرات، حوض، شفاعت اور اس طرح کے جو مراحل ہیں اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ پلسرات ابھی ہم نے ذکر کیا، حوض سے مراد حوض کوثر ہے، اور شفاعت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جس کا آگے جو ہے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ نمبر 7، جنت اور اس کی نعمتیں، جس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔
آخرت کے ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جنت یقینی طور پر برحق ہے اور وہ آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور نیک لوگوں کا یہ گھر ہوگا. نیک لوگ اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ سے داخل ہونے والے ہیں. اور اس کے برعکس جہنم اور اس کے عذابوں پر بھی جو ہے ایمان رکھنا چاہیے. اور جہنمیوں کا جو سب سے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے، جہنم کے اندر بہت قسم قسم کے جو ہے سزائیں ہوں گے، عذابات ہوں گے. ان عذابات کے اندر ایک بہت ہی بڑا عذاب یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ تعالیٰ سے محروم کر دیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا اور یہ ایک معنوں میں سب سے بڑی محرومی ہوگی. اور اس کے برعکس جنتیوں کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار انہیں وہاں پر نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انہی نیک بندوں میں سے فرما دے. آمین. تو امام حافظ الحکمی رحمہ اللہ نے ان 8 چیزوں کو ذکر کیا اور کہا کہ دیکھیے آخرت پر ایمان لانے کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں. اعلام السنہ المنشورہ کے اندر جو ہے یہ باتیں انہوں نے نقل کی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کون کون سے مراحل ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا مجرہ کو ضروری ہے؟ یا اس سے پہلے چند آیتیں ہم لے لیتے ہیں قیامت کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی. سب سے پہلے ایمان بالیوم الآخر کے لیے جو بنیادی آیت جو ہم ہمیشہ شروع دن ہی سے ہی ایمان باللہ کا جب درس تھا، جب سے ہی ہم اس آیت کو بار بار ہر درس میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان کے جو 5 ارکان ہیں سبحان اللہ یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر. اس آیت کو آپ یاد کر لیں گے، ایمان کے 5 ارکان ماشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو، ایسٹ کی طرف کرو یا پھر ویسٹ کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی جانب بھیجی اور نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لایا جائے، والنبیین اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لایا جائے. یہ اصل میں جو ہے نیکی ہے. اور یہاں پر 5 جو ایمان کے ارکان ہیں وہ بیان کر دیے گئے. 6واں جو رکن ہے تقدیر کا وہ الگ سے دیگر آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے. اور اس آیت کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اشتملت هذه الآیۃ الکریمہ علی جمل عظیمہ وقواعد عمیمہ. یہ جو آیت ہے وہ بہت ہی بہترین اور عظیم جو ہے قاعدے یا قواعد پر یہ آیت مشتمل ہے. بہت بڑی بڑی باتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں. وعقیدۃ مستقیمہ اور صحیح جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ عقیدے کی کوئی آیت آپ بیان کر سکتے ہیں، ویسے قرآن مجید مکمل جو ہے ہمارا عقیدہ ہے بالکل. البتہ ایمانیات کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو آپ یہ آیت تلاوت کریں گے جس کے اندر 5 ایمان کے ارکان کا وہاں پر ذکر ہے. سبحان اللہ. اور عقیدے کی بہت بڑی بڑی باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے. ان 5 ارکانوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دھمکی دی، وارننگ دی، جو لوگ ایمان جن چیزوں پر لانے کے لیے کہا گیا ہے ان پر ایمان وہ نہیں رکھتے ہیں، انہیں جو ہے وارننگ دی گئی اور انہیں کہا گیا سورہ نساء آیت نمبر 136 کے اندر وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو کوئی کفر کرے، انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی نازل کردہ کتابوں کا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا، یا آخرت کے دن کا جو انکار کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ دور کی گمراہی میں پڑ چکا ہے. اتنی دور کی گمراہی میں پڑ چکا ہے کہ اس کا واپس لوٹنا گویا کہ بہت ہی مشکل ہے. بہت دور کی گمراہی کے اندر یہ انسان پڑ گیا ہے. اس آیت کے اندر بھی 5 ایمان کے ارکان کو بیان کیا گیا ہے. ارکان ایمان جو 5 ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور تقدیر کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ الگ یعنی صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہیں. سورۃ النساء آیت 136 ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا
بعض جہاں اللہ رب العالمین نے قیامت کے تعلق سے، خاص طور سے آخرت کے تعلق سے باتیں قسم کھا کر بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے اس دنیا کے اندر پائے گئے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، رسولوں کا انکار کرنے والے تھے، کتابوں کا انکار کرنے والے تھے، فرشتوں کا انکار کرنے والے تھے، اور آخرت کے دن کا بھی وہ لوگ انکار کرنے والے تھے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے، دنیاوی زندگی ہماری یہی سب کچھ ہے، ہم یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، جو کرنا ہے ہم اپنے اعتبار سے جو ہے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ہمیں وفات آ جاتی ہے، ہمیں موت آ جاتی ہے اور ہم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ سب ختم ہو گیا، اور کوئی قیامت کا دن نہیں، کوئی آخرت کا دن نہیں، حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں۔ ایسا بھی ایمان رکھنے والے یا ایسا بھی عقیدہ رکھنے والے بعض لوگ موجود ہیں جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے، آخرت کے دلائل، قیامت کے دلائل آپ کو ہر سورے میں ملیں گے، ہر سورے کیا بلکہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر آپ کو آخرت کا ذکر مل ہی جائے گا۔ شروعات اگر آپ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین کے اندر ہمیں یہی درس دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین روز جزا کا، یعنی جس دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین اس دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ پھر دوسرے صفحے پر آئیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور یہ مومن کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت، موت، فرشتے، ٹھیک ہے، یہ سارے ایسے، یہ ان کا تعلق غیب سے ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، تو یہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی ہم انہیں دیتے ہیں اس پر وہ سبحان اللہ اس سے وہ جو ہے خرچ کرنے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے پاس نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کتابوں پر ایمان کے اندر پڑھا کہ جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے پہلے نبیوں کے پر بھی نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں، اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طرح آپ قرآن مجید کے ہر صفحے پر آپ جو ہے ایمان بالیوم الآخر کو پڑھ لیں گے، آخرت کا ذکر وہاں پر آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ مختلف انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ثابت کیا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال انہیں دے دی اور کہا کہ دیکھیے بنجر زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ بنجر زمین پھر سے لہلہا اٹھتی ہے، پھر سے اس کے اندر گھاس وغیرہ اگنا جو ہے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اسی انداز سے اللہ رب العالمین دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں پیش کی اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں اس سورج کو، اس چاند کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، یہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان بڑی بڑی مخلوقات کو بنانا ہمارے لیے جو ہے ایک معنوں میں مشکل تھا، یا پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو ہے بالکل بھی مشکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہے، تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ وما مسنا من لغوب۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد یا اس کائنات کو جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ نصارہ کے اندر جو ہے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، یا یہودیوں کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر جو ہے سبحان اللہ 6 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیٹرڈے کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا، گویا کہ
اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ تھکن ہو گئی تھی، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں کسی قسم کی تھکن ہونے والی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مختلف انداز سے قرآن مجید کے اندر ثابت کیا ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے انہیں الگ الگ انداز سے جو ہے سمجھایا گیا ہے، انہیں الگ الگ انداز سے سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ آخرت پر ایمان رکھیں۔ بعض جگہ جو ہے قسم کھا کر بات بتائی گئی، جیسے سورہ نساء نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ اللہ ہی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً ضرور بالضرور ہم جو ہے قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور تمہیں ہم قیامت کے دن جمع کریں گے، جس دن کے تعلق سے کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس دن کے تعلق سے کسی قسم کا شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور بھلا اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات قسم کھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ لیجمعنکم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ قسم ہے یقیناً تمہیں ہم جو ہے جمع کر دیں گے قیامت کے دن، جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح کافروں کے تعلق سے بات بتائی گئی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سورہ تغابن آیت نمبر 7 آیت نمبر 7، کہ کافروں کا یہ خیال تھا، ان کا یہ گمان تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر تمہیں دی جائے گی، تمہیں وہ خبر دی جائے گی، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ ایسا ہرگز مت سمجھو کہ دوبارہ جو ہے انسانوں کو پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا، ہرگز نہیں۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف جو ہے ان آیتوں کے اندر باقاعدہ طور پر کہیں پر قسم کھا کر، کہیں پر جو ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جو بتایا گیا کہ یہ لوگ، ان کا یہ خیال ہے، حالانکہ یہ خیال ان کا باطل ہے، یہ عقیدہ ان کا باطل ہے۔ اصل میں یہی بات ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کے درمیان وہاں پر حساب و کتاب اللہ رب العالمین لینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اللہ رب العالمین ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر جو ہے انسان مر جائے گا اور بالکل اس کا جسم سر گل جائے گا، مٹی میں جو ہے وہ مل جائے گا، تو پھر کون اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے، کس کے پاس یہ قدرت ہے؟ یہ قدرت، یہ طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی لیے کہا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً بے شک قیامت آنے ہی والی ہے، اس کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں، کسی قسم کا وہاں پر ڈاؤٹ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العالمین یقیناً قبروں میں سے سارے لوگوں کو جو ہے اٹھانے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہی ہے، حدیث جبریل، جس کے اندر جو ہے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ بیان کیے گئے، جو بارہا آپ نے الحمدللہ سنی ہے۔ البتہ ایک حدیث ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4974۔ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذبنی ابن آدم، انسان مجھے جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان میرا انکار کر رہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے، ولم یکن لہ ذلک، اور انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا کر رہا ہے، کیا جھٹلا رہا ہے، اور اسے کیا نہیں کرنا چاہیے، وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور ساتھ ہی ساتھ انسان جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ فاما تکذیبہ، اور رہی بات کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے،
تو اس کے تعلق سے بات یہ ہے فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَعَنِي، جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے اس طرح زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، دوبارہ اس طرح مجھے اللہ رب العالمین پیدا نہیں کرے گا، جب انسان یہ کہتا ہے تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ میں دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اور پہلی مرتبہ جس کو پیدا کر دیا گیا دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا ہمارے لیے جو ہے آسان نہیں ہے؟ بالکل آسان ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا ہو سکتا ہے، ہاں میں صرف جو ہے آرگیومنٹ کے حد تک جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اگر ہم کوئی چیز جو ہے بنا رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب ہم دوبارہ اسے جو ہے بنائیں گے تو یقینی طور پر بڑی آسانی سے ہم اسے جو ہے بنا لیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے اسے بنایا ہے۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز جو ہے مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب انسان جو ہے ہمیں گالی دیتا ہے، اسے گالی نہیں دینا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے انسان کیسے گالی دیتا ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نعوذ باللہ بیٹا رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، اس طرح وہ کہتا ہے، اور یہ اس نے مجھے گالی دی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں اکیلا ہوں، احد ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، کوئی میرا شریک نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں، میں اکیلا ہوں۔ الصمد، اور میں بے نیاز ہوں۔ اے انسانوں، تمہیں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی، تمہیں ضرورت پڑتی ہے بیوی بچوں کی، تمہیں ضرورت پڑتی ہے ہو سکتا ہے دیگر انسانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم الد، میں نے کسی کو نہیں جنا، ولم اولد، اور نہ ہی میں جو ہے جنا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور ہمارے ہمسر کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھیے آخرت کے تعلق سے جتنے بھی لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ شک کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ قیامت یقینی طور پر آئے گی، قیامت یقینی طور پر قائم ہو کر رہے گی، لوگ اس کا انکار کریں، لوگ اسے جھٹلائیں، یقینی طور پر وہ خود نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ قیامت پر ایمان کے اندر جو پوائنٹس داخل ہیں، اس سے پہلے ہم نے حافظ الحکمی رحمہ اللہ کا مختصراً جو ہے ایک قول پڑھا تھا۔ آگے اب ہم جو 9 الگ الگ مراحل ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 9 وہ مراحل کہ جس پر ایمان رکھنا آخر پر ایمان رکھنے میں داخل ہے، شامل ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے۔ آخر پر ایمان میں 9 اہم مراحل پر الگ الگ سٹیجز یا الگ الگ حادثات یا واقعات، آخر پر ایمان میں 9 اہم مراحل، الگ الگ سٹیجز، الگ الگ واقعات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سب سے پہلی چیز اس کے اندر موت ہے، کہ انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے، بلکہ موت کا انکار کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے جو ہے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہوگا، لیکن ایسا کوئی نہیں جو موت کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہمیشہ جیوں گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے اعمال اس طرح بتا رہے ہوں کہ گویا کہ یہ ایسا زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو وہ آیا ہے ایک مدت کے لیے آیا ہے، وقت مقررہ کے لیے آیا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے، اور پھر جب اس کا یہ وقت مکمل ہو جائے گا وہ اس دنیا فانی سے جو ہے
وہ کوچ کر جائے گا، وہ انتقال کر جائے گا، اس کے تعلق سے سارے ہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ موت کے تعلق سے کوئی انکار کرنے والا وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز دنیا کی ہلاک ہونے والی ہے سوائے تمہارے رب کے چہرے کے، یعنی ہر چیز جو اس دنیا کی ہے وہ ہلاک ہوگی، وہ برباد ہوگی، اور ہر جاندار یہاں کی مرنے والا ہے، اس پر موت آنا یقینی ہے، یقینی ہے، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور موت کا یہ جو وقت ہے یہ چیز جو ہے مقرر ہے، یہ مقرر ہے، اور موت کے جو مراحل بتائے گئے ہیں یا پھر جو ہے موت کے وقت کیا کچھ ہوگا جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے یا قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، ان پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اچھے اگر انسان ہوں گے یا اچھا جو مومن بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، تو اس کے پاس جو ہے ماشاءاللہ بڑے روشن چہرے والے جو ہے فرشتے آتے ہیں، اور پھر جو ہے بہترین خوشبودار جو ہے کفن اپنے ساتھ میں لے آتے ہیں، اور اس روح کو جو ہے بڑے آسانی سے جو ہے جسم سے نکالتے ہیں، اور پھر جو ہے بہترین اس خوشبودار کفن میں اسے رکھ کر جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب رب کے پاس وہ جاتا ہے اور وہاں پر پیشی ہو جاتی ہے تو دوبارہ جو ہے اسے قبر کے اندر لوٹا دینے کا حکم ہوتا ہے، تو پھر سے دوبارہ قبر کے اندر اسے لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر جب قبر میں اسے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں مر ربک، وہ جواب دے گا تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کون سا ہے جس پر تم نے عمل کیا ہے، جس کو تم نے اپنی زندگی کا جو ہے وے آف لائف بنایا ہوا تھا، تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے یا وہ رسول یا وہ شخص جنہیں ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے وہ کون ہے، تو وہ جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ان سوالات کے جوابات تمہیں کیسے پتہ چلے، تو وہ کہے گا کہ یہ باتیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یا یہ باتیں تو ہم نے کتاب کے اندر پڑھی ہیں، قرآن مجید کے اندر ہم نے الحمدللہ یہ باتیں پڑھی ہیں۔ پھر اسے فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومۃ العروس، جس طرح جو ہے نئی نویلی دلہن کو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، بڑے پیار سے اسے جو ہے سلا کر چلے جاتے ہیں، اسی انداز سے یہاں پر فرشتے اسے جو ہے سلا کر چلے جاتے ہیں۔ جنت کی کھڑکی جو ہے قبر میں کھول دی جاتی ہے، حد نظر تا حد نظر اس کی سبحان اللہ یہاں پر جو ہے یہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں جنت کی یہیں سے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ مومن کا ہے، یہ معاملہ مومن کا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں، جو کافر یا مشرک یا منافق اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں بڑے بھیانک خوفناک صورت و شکل کے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ انسان یہ جب دیکھے گا تو خود بخود جو ہے خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے گا، اور پھر بڑا بدبودار ایک ٹاٹ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں ساتھ میں اپنے اس روح کو، اس بدبخت روح کو جو اس میں لے جانے کے لیے، اور جسم سے جب وہ اس روح کو نکالنے جاتے ہیں، روح جو ہے معلوم ہے کہ اب جس جانب اسے لے جایا جا رہا ہے بڑے آگے کے مراحل بڑے کٹھن ہونے والے ہیں، بڑے مشکل ہونے والے ہیں، تو وہ روح جسم کے اندر یہاں سے وہاں سے یہاں جو ہے وہ دوڑنے لگتی ہے۔ آخرکار فرشتے اسے بڑی سختی سے جو ہے اس جسم سے جو ہے نکالتے ہیں، اور کہتے ہوئے نکالتے ہیں، مارتے ہوئے نکالتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف تجھے جو ہے جانا ہے، یہ کہہ کر اسے جو ہے نکالا جاتا ہے، اور جو ٹاٹ بدبودار ٹاٹ لایا گیا تھا، جو تھیلا لایا گیا تھا، اسی کے اندر جو ہے اسے جو ہے رکھ کر پھر آسمانوں کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے، اور جب وہ آسمانوں کے دروازے کھلاتے ہیں تو وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے جو ہے بند کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے والے نہیں، جاؤ پھر ان کا شمار جو ہے سجین میں ہوگا، اور پھر دوبارہ جو ہے اس کی روح لوٹا دی جائے گی۔ اور جب فرشتے اس سے سوال کریں گے، فرشتے یہاں پر قبر میں جب سوال کریں گے کہ مر ربک ما دینک و من نبیک، تو ان تینوں سوالات کے اندر وہ جوابات نہیں دے پائے گا، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے اس کے تعلق سے معلوم ہی نہیں ہے، ہائے افسوس مجھے اس کے تعلق سے معلوم ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تم کس کے تعلق سے سوال کر رہے ہو، کہ تم کس کے تعلق سے جو ہے سوال پوچھ رہے ہو۔ اس کے بعد وہیں سے جو ہے
عذاب کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا. جہنم کی ایک کھڑکی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس کے لیے جو ہے کھول دی جائے گی. اس کی قبر کو جو ہے بالکل تنگ کر دیا جائے گا, بالکل تنگ کر دیا جائے گا, اور عذابات کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا. مختلف عذابات کا سامنا جو ہے سبحان اللہ اسے جو ہے کرنا ہوگا. تو یہ موت اور قبر کا مرحلہ ہے. تو دو مرحلے, ٹھیک ہے. ایک تو موت ہے کہ موت آنی ہے, اور موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے اور جو ساری چیزیں ہوں گی وہ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. دوسرا مرحلہ ہے قبر. قبر کے جو حالات ہیں, قبر کے اندر خاص طور سے دو باتیں دیکھیں, دو باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنۃ القبر, فتنۃ القبر, قبر کا فتنہ. قبر کا فتنہ, قبر کا فتنے سے مراد قبر کے اندر جو سوالات ہونے والے ہیں, جس کے تعلق سے یہ کتاب ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جس کے تعلق سے یہ کتاب ہے جو ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. تو قبر کے تعلق سے جو سوالات ہونے والے ہیں, جو آزمائش ہونے والی ہے نا, اسے فتنۃ القبر کہتے ہیں. کہ قبر کے سوالات جو منکر اور نکیر جو ہے کرنے والے ہیں, اس تعلق سے جو ہے فتنۃ القبر کہا جاتا ہے, اسے فتنۃ القبر کہا جاتا ہے, قبر کی آزمائش. اور دوسری چیز ہے نعیم القبر او عذابہ. دوسری چیز ہے یا تو اگر وہ نیک ہے, صالح ہے, تو پھر سبحان اللہ نعمتوں کی یہیں سے شروعات ہو جائے گی, تو قبر کی نعمتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. اور اگر وہ برا انسان ہوگا تو وہیں سے جہنم کی سزائیں اسے جو ہے دی جانی شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ سوال و جواب کے تعلق سے قبر میں سوال و جواب ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ سوال و جواب کے نتیجے میں صحیح جوابات وہ دے گا تو نعمتوں میں ہوگا جنت کی, برے اگر یا پھر غلط جوابات وہ دے گا یا جوابات نہیں دے پائے گا اور وہ کافر ہوگا, مشرک ہوگا, منافق ہوگا, اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا, اور آخرت کے دن کا انکار کرنے والا ہوگا, قبر کا انکار کرنے والا ہوگا, تو یقینی طور پر عذابات وہیں سے شروع ہو جائیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو دفن ہی کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو دفن ہی کیا جائے. اگر جو ہے وہ آسمانوں کے اندر بکھر گیا ہو, آسمانوں کے اندر وہ بکھر گیا ہو, یا اسے جلا دیا گیا ہو, یا پھر پانی میں اسے بہا دیا گیا ہو, یا پہاڑوں پر اسے جو ہے پھیلا دیا گیا ہو, یقینی طور پر برزخی جو مرحلہ ہے, برزخ اسے کہتے ہیں, موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے, قیامت سے پہلے کا برزخ اسے کہتے ہیں, یہ مرحلہ واقعی معنوں میں ہونے والا ہے. اور سوال یہاں پر ہر کسی سے ہونے والے ہیں, چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو, سب سے جو ہے یہ سوالات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان سوالات میں آسانی فرما دے, اور منکر اور نکیر کے ان سوالات کے صحیح جوابات دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہماری قبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے, اور ہمارا حشر نیک متقی صالح بندوں کے ساتھ فرما. تو موت ہے, اس کے بعد قبر ہے. تیسرا مرحلہ بتایا گیا قیامت کی علامتیں. تیسری جو پوائنٹ ہے یا تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہیں قیامت کی, اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے, اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. جیسے قیامت کی نشانیوں کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر آنا. اسی طرح جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی اور چاند جو ہے پھٹ گیا, تو چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح علم کا کم ہو جانا, جہالت کا پھیل جانا, زنا جیسے گناہ, اسی طرح شراب نوشی وغیرہ اس کا جو ہے عام ہو جانا, یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح امام مہدی کا آنا, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی, جسے کتاب و سنت کے اندر ماشاءاللہ سے جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیوں کے اندر. امانتوں کا ضائع ہو جانا, کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو واقعی معنوں میں امانت دار ہو, جو واقعی معنوں میں امانت دار ہو, الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہی جو ہے سبحان اللہ امانت کے اندر جو ہے بالکل استقامت سے جو ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے, ورنہ اکثر کا حال یہ ہے کہ امانتوں کے اندر وہ خیانت کرنے والے ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنا ہو, وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہو, قتل و غارت گیری کا عام ہو جانا ہو, اور اسی طرح زلزلوں کا جو ہے عام ہو جانا ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں علامتیں یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب تم دیکھو گے کہ جو چرواہے ہیں بکریاں چرانے والے، گائے بکری اونٹ چرانے والے، جب تم دیکھو گے کہ ان کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ یہ جو ہے سبحان اللہ بلڈنگیں ایسی بنائیں گے کہ اس کے اندر وہ فخر و مباحات کرنے لگ جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو ہے بچے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، یہ جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی، بڑی نشانیوں کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے بعض احادیث کے اندر 8 یا بعض احادیث کے اندر جو ہے 10 کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے دجال کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دجال کو قتل کرنا ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے، اسی طرح جو ہے دھوئیں کا جو ہے خروج ہے، دھوئیں کا جو ہے نکلنا ہے، اسی طرح دابۃ الارض ہے، زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے جو ہے بات کرے گا، اور اسی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا، طلوع ہونا، ویسٹ سے سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، رائز ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جسے تم دیکھتے ہو روزانہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، وہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ جو ہے طلوع ہونے کے لیے، جب وہ اسے اجازت ملتی ہے تبھی وہ جو ہے طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن قیامت کا ایسا آئے گا، ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے واپس نکل جا، مطلب یہ ہے کہ مغرب سے ہی پھر سے جو ہے سورج طلوع ہونے کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین اسے حکم دے گا، تو وہیں سے وہ طلوع ہوگا، اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جب یہ چیز انسان دیکھ لے گا تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان نشانیوں پر جو کتاب و سنت کے اندر صحیح سند سے جو ثابت ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی ہے پوائنٹ نمبر 4، یوم البعث، دوبارہ زندہ کیا جانا، یوم البعث۔ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور جو پھونکا جائے گا نا، اسرافیل علیہ السلام جو پہلا سور پھونکیں گے تو ساری کی ساری کائنات یہ درہم برہم ہو جائے گی، ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے جو ہے دوبارہ جی اٹھیں گے، دوبارہ جو ہے وہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اسی یوم البعث کہتے ہیں، یعنی اٹھائے جانے والا دن، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن۔ اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے تمام لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ نمبر 5، حوض کوثر کے تعلق سے بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ حوض کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، یا بعض روایتوں کے اندر ہے کہ دیگر انبیاء کے لیے بھی جو ہے اپنی اپنی امت کے لیے اس طرح کا حوض کوثر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے طور سے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ ایسا حوض ہے، یہ اس کا پانی ایسا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ایک مرتبہ جو سوئے پی لے قیامت تک یا پھر جو ہے اسے وہ کبھی جو ہے پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائیں۔ تو یہ ایسا پانی ہوگا، اور اس کے حوض کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، کتنے اس کے برتن ہوں گے، جتنے ستارے ہیں آسمان میں، جتنے ستارے ہیں اتنے ہی زیادہ وہاں پر جو ہے اس کے برتن ہوں گے، حوض کوثر میں جو پلائے جانے والے جو ہے وہاں پر برتن ہوں گے۔ تو اس پر بھی ہمیں جو ہے ایمان رکھنا چاہیے۔ مشرک اور بدعتی کو یہاں سے دور کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر سے محروم ہونے والا شخص کون ہے؟ جو مشرک ہے، شرک کرنے والا، اور جو بدعتی ہے، بدعت ایجاد کرنے والا۔ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ سے دعائیں مانگنا ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا ہو، قبروں کا طواف کرنا ہو، مزاروں پر چادر چڑھانا ہو، یا بتوں کے سامنے جو ہے جھکنا ہو، یہ شرک ہے۔ اور کسی مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح بدعتیوں کے تعلق سے بھی یہ بات بتائی گئی کہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جائیں گے حوض کوثر پر پانی پلانے کے لیے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں پر، سبحان اللہ، وہاں پر بھی وہ ساتھ ہوں گے۔ تو جب جو ہے انہیں یہ سیراب کے لوگوں کو سیراب جب کیا جا رہا ہوگا حوض کوثر سے، کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے قریب، فرشتے وہاں پر ہوں گے، فرشتے انہیں دور بھگا دیں گے، فرشتے انہیں وہاں سے دور بھگا دیں گے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے، حوض کوثر پینے کا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ دیکھیں گے تو آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ کہیں گے کہ برابر کیوں انہیں روکا جا رہا ہے، انہیں میرے پاس آنے دو،
انہیں میرے پاس آنے دو، کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے آپ کو معلوم نہیں آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی، دین کے نام پر انہوں نے بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کر لی تھی، چاہے وہ میلاد النبی کے نام پر جو ہے جشن کرنا ہو، چاہے وہ قبروں کے حوالے سے کتنی بدعتیں انہوں نے جو ایجاد کر لی ہوں، یا رسم و رواج کے نام پر جتنی بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں یہ کیسی کیسی بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں آپ کے جانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین ہوں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آنے دو، ان کو بھی موقع دے دو پینے کا، نہیں، وہاں پر وہ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے جنہوں نے میرے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کیں، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، یہ دور ہو جائیں۔ آج بعض لوگ بدعت حسنہ بدعت سیئہ یہ کہہ کر جو ہے نہ جانے کتنی بدعتیں دین کے اندر ایجاد کر لی ہیں، لیکن بتا دیا گیا مشرک اور کسی بدعتی کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہونے والا نہیں۔ نمبر 6 چھٹا پوائنٹ یہ ہے میزان ترازو۔ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال تولنے کے لیے یہ میزان قائم فرمائے گا۔ میزان میں ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اس سلسلے میں 3 حدیثیں الگ الگ آئی ہیں۔ ایک میں بتایا گیا کہ اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، قرآن مجید جو اس نے تلاوت کیا ہے وہ تولا جائے گا، قرآن مجید جو اس نے تلاوت کیا ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو جس طرح اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو ایک جسم دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اعمال کو بھی جو ہے ایک ہیئت دے دے گا، ایک جو ہے انہیں باڈی دے دے گا جس کے ذریعے سے انہیں وہ اجر و ثواب جو ہے تولا وہاں پر جائے گا۔ اسی طرح گناہوں کو بھی اسی انداز سے جو ہے تولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بتایا گیا کہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، نیک اعمال اور برے اعمال ان دونوں کو وہاں پر تولا جائے گا، نیکیاں برائیوں کو وہاں پر تولا جائے گا۔ نیکیاں اگر بھاری ہو گئی سبحان اللہ تو جنت کی طرف ہے، یا پھر جو ہے اگر برائیاں بھاری ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے یا پھر جو ہے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ صرف اور صرف توحید پرستوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میزان ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نیکیاں یا گناہ تولے جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جو نام اعمال ہے، جو رجسٹر ہے وہ جو ہے تولا جائے گا، اس سلسلے میں بھی احادیث آتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اس آدمی کو تولا جائے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ جب ان کی پنڈلیوں کو بعض صحابہ کرام نے دیکھا اور جو ہے تھوڑا سا تعجب کیا کہ کتنی پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں ہیں، ان کی پنڈلیاں جو ہے کتنی پتلی پتلے ان کے جو ہے پیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات پر تم ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام بڑے سیدھے سادے تو انہوں نے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل جو ہے ان کے پیر بہت پتلے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے ہنسی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیر یا ان کی یہ پنڈلیاں اللہ اکبر قیامت کے دن میزان میں ترازو میں اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو بتایا گیا کہ آدمیوں کو بھی گویا کہ جو آدمی ہوگا اس کو بھی جو ہے وہاں پر تولا جائے گا، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آیا ایک آدمی کو لایا جائے گا، اتنا بڑا آدمی، اتنا موٹا تازہ، اتنا فربا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ گناہوں میں جو ہے پڑا ہوا ہوگا، کوئی نیکی وہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی وزن وہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میزان ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ اکبر سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر کوئی یہ سوچے گا ایک نیکی اگر مل جائے تو شاید ہو سکتا میں کامیاب ہو جاؤں، ہاں؟ تو ایسی لیے یا اس قیامت کے لیے، اس دن کے لیے مجھے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7 شفاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح دیگر انبیاء شفاعت فرمائیں گے، فرشتے شفاعت فرمائیں گے، قرآن مجید شفاعت فرمائے گا، اور اسی طرح آخر میں اللہ رب العالمین خود جو ہے بندوں کے حق میں سفارش فرمائے گا، جن کے دل میں رائے کے برابر جو ہے ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے ڈال دے گا۔ تو سفارش کے یا شفاعت کے جتنے بھی جو ہے حدیثیں آئی ہیں، چاہے وہ حساب و کتاب شروع کرنے کے تعلق سے ہو، شفاعت جسے عظمیٰ ہم کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہیں وہ ہو، یا دیگر فرشتوں کی شفاعت وغیرہ، ان ساری چیزوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور پھر نمبر 8 ہے پل صراط۔
جسے بتایا گا کہ یہ وہ پل ہے جو جہنم پر جو ہے رکھا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے جنت کے اندر داخل ہونے والا مرحلہ ہے۔ ہر کسی کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، ہر کسی کو یہاں سے جو ہے گزرنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا وہ وہیں پر نیچے جہنم میں گر جائیں گے، اور مومن جو ہے وہاں پر جن کے حق میں اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا، وہ پل صراط کو آسانی سے جو ہے پار فرما دیں گے۔ لوگ کس طرح پل صراط کو پار فرمائیں گے؟ بتایا گیا بعض ایسے ہوں گے جو تیز آندھی کے جیسے جو ہے سبحان اللہ تیزی سے جو ہے اسے پار کر لیں گے۔ کوئی جو ہے تیز گھوڑے کے انداز میں، جس طرح جو ہے کوئی تیز گھوڑا جو ہے پار ہو جاتا ہے اس انداز میں جو ہے لوگ چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے اللہ اکبر جنت میں جو ہے وہ لوگ لے جائے جائیں گے۔ تو الغرض یہ پل صراط پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آخری پوائنٹ ہے جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم، جنت اور جہنم کے تعلق سے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو آج بھی ابھی بھی جو موجود ہے، آج بھی جو ابھی بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، فرما بردار بندوں کے لیے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور نافرمان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت لوگوں کو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح جہنم کے اندر جو ہے، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کے انگاروں کے جو ہے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ جو ہے جس طرح ہاندی کھولتی ہے اس انداز سے اس کا دماغ جو ہے کھولتا ہوا ہوگا، اس کا دماغ اسی انداز سے کھولتا ہوا ہوگا۔ اور جنت میں جہنم میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین وہاں پر موت کو ایک جو ہے دمبے کی شکل میں اسے لے آیا جائے گا، اور وہاں پر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں خلود فلا موت، تمہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تم پر جو ہے موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں خلود لا موت، اے جہنمیوں تمہیں بھی یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بعد کبھی تمہیں جو ہے موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مراحل ہیں، یہ الگ الگ جو 9 مراحل ہیں، علماء نے جو ہے اسے خاص طور سے بیان کیا ہے کہ کم سے کم ان پوائنٹس کو سامنے بندہ رکھے اور اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے تو وہ آخر پر ایمان لانے میں داخل ہوگا، آخر پر ایمان لانے میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ آخر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ 3 فائدے ہیں، مختصراً جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے کے 3 زبردست فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو نیک کام کرنے اور ان پر جمع رہنے کی ترغیب، موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ اسے اس دن کا ثواب کی امید ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے خوش بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گناہ کر کے وہ خوش نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس دن کے عذاب کی اور اس دن کے عذاب کے یا اور اسی طرح جو ہے اس کی سزا کا وہاں پر اسے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر دنیا میں کچھ نعمتیں نہ ملی ہوں، اگر دنیا میں کچھ نعمتیں اسے نہ بھی ملی ہوں، دنیا میں کچھ نعمتیں اسے نہ بھی ملی ہوں یا بہت ساری چیزیں اسے چھوٹ بھی گئی ہوں اور وہ نیک تھا، تو پھر ایسی صورت میں اسے تسلی ملتی ہے کہ آخرت میں اس کا بہتر اجر اور نعمتیں اسے مل ہی جائیں گی۔ تو یہ آخرت کے مختصراً جو ہے یہ آخر پر ایمان کے یہ 3 بڑے فائدے ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ نیکیوں کے اندر اور آگے بڑھنے اور نیکیوں پر جمے رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ آخر پر جو ایمان رکھتا ہے وہ یقینی طور پر نیکیوں کے اندر ہی وہ آگے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس بات کی جو ہے اللہ جب وہ آخرت سے خوف کھائے گا کہ آخرت کا دن ہوگا، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے سوال و جواب کرے گا، تو ایسی صورت میں باقاعدہ طور پر وہ گناہوں سے بچے گا، اور گناہ ہو جائے تو خوش نہیں ہوگا، گناہوں پر وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ شرمندہ ہوگا۔ اصل گناہ سے توبہ جو ہے شرمندگی ہی ہے۔ اگر ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ہم شرمندہ ہیں تبھی ہماری توبہ گویا کہ قبول ہوئی ہے، اگر ہم نے توبہ کی ہے۔ لیکن اگر ہم شرمندہ نہیں ہیں اور ہم جو ہے خوش ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی خوشی سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، ہرگز نہیں، تو گویا کہ وہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ جو اپنے گناہوں کا پرچار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ گناہ اور بھی زیادہ جو ہے معاف ہونے والے نہیں، ان پر یقینی طور پر پکڑ ہونے والی ہے۔ تو انسان جو ہے نیکیوں کے اندر آگے بڑھے گا، نیکیوں پر جمع رہے گا، گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے وہ توبہ کر لے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مومن
سے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر چھوٹ جاتی ہیں. یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. آخرت جو ہے مومنوں کے لیے، آخرت یا جنت جو ہے مومنوں کا اصل ٹھکانہ ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں مومنوں سے، تو انہیں یہ تسلی ہوتی کہ ٹھیک ہے اب اگر مجھے یہاں نہیں ملی تو آخرت کے اندر تو مجھے یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ اکبر. یہی معاملہ جو ہے برے لوگوں کا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے برے لوگ جو مجرم ہیں، جو لوگوں کا قتل کرنے والے ہیں یا پھر جو ہے انسانیت کا قتل کرنے والے ہیں. دیکھیے جنگ کے اندر کس طرح ایک شخص یا پھر کچھ افراد مل کر کس طرح جنگ کے اندر ساری انسانیت کو جو ہے جھونکے جا رہے ہیں، اور وہاں پر معصوم بچے مر رہے ہیں، وہاں پر عام لوگ جو ہے مر رہے ہیں. کسی کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، کسی کو کچھ فائدہ ہونے والا، کسی کو کچھ اس کا اثر ہونے والا نہیں. بس ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ وہاں پر دیکھ رہا ہے. تو ان مجرموں کے تعلق سے دنیا کے اندر اگر ہو سکتا ہے وہ چھوٹ جائیں تو قیامت کا دن وہ اسی لیے ہے تاکہ ان جیسے لوگوں کو وہاں پر ضرور بھی ضرور عذاب دیا جائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. ایسا ہرگز مت سمجھیے کہ تمہارا رب ان لوگوں سے غافل ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. ظالموں سے اللہ تعالیٰ غافل ہے ایسا ہرگز مت سمجھیے. اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے. کس دن تک؟ جس دن ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک انہیں مہلت دی جا رہی ہے. تو آخر پر ایمان رکھنے کا فائدہ، نیکیوں کے اندر ہم آگے بڑھیں گے، نیکیوں پر جمے رہیں گے، گناہوں سے ہم بچیں گے، گناہوں سے ہم توبہ کریں گے. اور تیسری چیز، دنیا کے اندر مومنوں سے کوئی چیز مس ہو جا رہی ہے تو اس سے تسلی ہوگی، آخرت کے اندر جنت کے اندر ملے گی. اور دنیا کے اندر اگر مجرم چھوٹ جا رہے ہیں تو پھر اس پر ہمارا ایمان ہوگا کہ یہاں اگر وہ بچ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت جب وہ قائم ہوگی تو وہاں پر ضرور اللہ رب العالمین اس سے حساب و کتاب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو آخرت پر ایمان رکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آخرت کے لیے، قیامت کے لیے اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین عمل کے ذریعے، ایمان اور عمل کے ذریعے اس کی تیاری کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اور ہمیشہ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو اور حساب و کتاب کو یاد رکھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارا حشر نیک صالح بندوں کے ساتھ فرما، ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں جو ہے عطا فرما، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دے. پسراپر سے بڑی آسانی سے اے اللہ ہمیں گزار دے، اور جنت کے اندر اے اللہ ہمیں داخل فرما دے. جنت کے اندر ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور موحد مسلمانوں کو جنت میں اے اللہ داخل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آئندہ درس میں ہم ایمان بالقدر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. قضاء و قدر پر ایمان کے اندر کون کون سی باتیں داخل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.